رمضان کرم ہے رمضان، رمضان کرم ہے رمضان، کرم ہے رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ رمضان رمضان کرم ہے رمضان۔ برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف۔ برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور۔ آغاز ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انصف قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات بنام کرم رمضان، اور میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز اور میں ہوں صاحب زادہ حافظ محمد علی نقشبندی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ مومن میری بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پڑھتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے پر رحمت کا نزول فرماتا رہتا ہے۔ ناظرین، قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت آپ نے سماعت کی۔ میں چاہوں گا کہ آج جو ہمارے مہمان ہیں ان کا کچھ تعارف بھی کرائیں۔ جی بالکل ناظرین، آج الحمدللہ 30واں روزہ ہے اور ہماری پہلے روز سے یہی کوشش ہے کہ مختلف حیدرآباد کی شخصیات، ان کا تعلق مختلف شعبہ زندگی سے ہوتا ہے اور ہم ان کو یہاں پر بلاتے ہیں، ان سے ان کے متعلق سوالات کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کا تعلق شوبز سے ہے، حیدرآباد کا بڑا نام ہے، حیدرآباد کا نام دنیا بھر میں اجاگر کر رہے ہیں میری مراد جناب ناصر خان بنیری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا سر۔ علی بھائی، اس کے علاوہ آج کون سے علماء کرام، عالم دین اور ناطقہ ہمارے درمیان موجود ہیں؟ جناب، آج عالم دین ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ حیدرآباد نیوز کی، آپ یہ کہیں گے کہ حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا حصہ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد نعمان نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ تو بھی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ایک اپنے قیمتی وقت میں ٹائم عطا فرمایا۔ اور پھر ساتھ ہی ہماری بہن جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ بہت خوبصورت انداز سے پیش فرماتی ہے، ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مہانور۔ السلام علیکم بہن، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟
بہت شکریہ. تو کیوں نہ جناب کے خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے اور ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے کہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے اور میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ملتمس مہانور سے کہ وہ نعت رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کروں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے اور میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز. میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے اور میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے. سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے اور میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری جزاک اللہ. بہار آپ سے ہے. جزاک اللہ. بہت شکریہ ماشاءاللہ. بہت خوبصورت انداز سے ہماری بہن مہنور بہت پیارے انداز سے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرما رہی تھی. بہت اچھے انداز سے پیش فرمائی. جی جناب، اور کون آج ہمارے درمیان مہمان تو موجود ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جی بالکل، آج ہمارے درمیان ناصر خان صاحب موجود ہیں اور یہ مطلب ہم رمضان میں کوشش کرتے ہیں کہ تمام تر مختلف شعبہ زندگی تعلق رکھنے جو لوگ ہیں ان کا ہم تعارف لیں، ان سے ہم باتیں کریں. تو آج جب شوبیز کے لوگ یہاں موجود ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ جو ایکٹر ہیں، جو شوبیز کے لوگ ہیں، وہ رمضان کیسے گزارتے ہیں. تو ناصر بھائی مجھے بتائیے گا، کیا رمضان میں کوئی خاص تبدیلی آتی ہے روٹین میں یا چیزیں اس طرح چلتی رہتی ہیں؟ دیکھو بیٹا، بات یہ ہے کہ آرٹسٹ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے. ہاں ظاہر ہے ہم بھی اسی ملک کے باشندے، یہاں کے رہنے والے، پھر مسلمان ہیں الحمدللہ. تو جو کیفیات
عام لوگوں کی ہوتی ہے جیسے عالم کی یا نعت خواں کی، وہی کیفیت ہماری بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہم مذہبی لوگ ہیں اور الحمدللہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہمیں بھی عبادت کا موقع ملتا ہے، نماز، تراویح، روزہ، پھر بولتے ہیں نا کہ پٹھان جانے اور رمضان جانے۔ کیا بات ہے۔ میرا تعلق جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے ہے، تو رمضان کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے گھر پہ، مذہبی گھر ہے، اور جیسے بھی بچی نعت پڑھ رہی تھی تو کبھی موقع ملتا ہے تو میں ثناخواں تو نہیں ہوں، لیکن ایسے موقع پر میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی ایک دو کیا بات ہے، اگر آپ سنانا چاہیں۔ یہ سبحان اللہ، بسم اللہ، یہی بچی والے۔ ہاں بسم اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے خان صاحب۔ حضور میری تو ساری سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہر آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہر آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، سبحان اللہ، حضور میری تو ساری بہر آپ سے ہے، میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیارا آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا ہی خوب انداز، کیا ہی خوب انداز۔ ناظرین، آپ نے آج ناصر بھائی کا ایک اور رخ بھی دیکھ لیا ہے، ماشاءاللہ ثنا خوان مصطفیٰ بھی ہیں، اور یقین مانیے یہ ثنا خوانی یہ کسی کے لیے مختص نہیں ہوتی، بلکہ حضور کی عطا ہوتی ہے، جس کو عطا ہو جائے، جو سرکار کا عاشق بن جائے، جو سرکار کا ثنا خواں بن جائے۔ ناصر بھائی آگے بڑھوں گا، کوئی ایسا واقعہ کہ شوٹنگ چل رہی ہو اور روزہ بھی ہو اور ایسی یادگار کوئی چیز ساتھ میں؟ ایسے تو واقعات کئی ہوتے ہیں، لیکن میں بینگ کے مسلمان میری کوشش ہوتی ہے کہ میں رمضان میں کام نہ کروں۔ پہلے ہی بتا دیتا ہوں دوستوں کو، بھائی کم سے کم رمضان میں ایک مہینہ ہوتا ہے سال میں جو عبادتوں کا، کمانے کا بونس 5% سب ملتے ہیں نا، سنت پڑھو تو فرض کا ثواب، تو میں کوشش کرتا ہوں، اوائڈ کرتا ہوں، لیکن کوئی ایسا کام ہو جو پھنسا ہوا ہو، جو عید پر ریلیز ہونا ہو تو پھر تو مجبوری ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ کیے ہیں ہم نے کام، لیکن مجھے یاد ہے بچپن کا ایک واقعہ جو بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک دفعہ شہری میں ہم اٹھے اور بالکل ٹائم قریب تھا، بند رفتار، روزہ بند ہونے کا ٹائم تھا نا، تو گھر والوں نے کہا کہ بھاگ کے جا کے تندور سے روٹیاں لے آؤ پکی ہوئی۔ تو اس زمانے میں میرا بچپن تو آپ حساب لگایا کہ 30 35 40 سال پرانی بات۔ اچھا، تو وہ گرمیوں کے دن تھے اور لوگ اپنے گھروں کے باہر سوئے ہوئے تھے نا، تو ایک بندہ سویا ہوا تھا، وہ چارپائی تھی چھوٹی اور اس کے پاؤں باہر نکلے ہوئے تھے، تو میں بڑی سپیڈ میں بھاگتا ہوا جا رہا تھا، جیسے میں نے اس کو مارا تو چارپائی میں وہ گھوم گیا نا، اور میں تو مطلب ٹکرا کے اور اس طرف کود گیا، لیکن اس کے پیروں سے ٹکرانے سے وہ چارپائی گھوم گیا۔ تو وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو میں بہت ہنستا ہوں، اور وہ تھا بھی اتنا دلچسپ واقعہ، وہ بندہ بھی پریشان ہو گیا کہ کیا ہوا اچانک، اس کو بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ کوئی ٹکرایا، کون سی آندھی آئی، کون سا طوفان آیا، مجھے یہ بڑا ایک دلچسپ واقعہ جو مجھے یاد ہے، بہت پرانا 30 40 سال پرانا واقعہ ہوگا یہ۔ بہت زبردست، بہت زبردست۔ علی بھائی آج علامہ صاحب موجود ہیں، کون سا موضوع لے کر آئے ہیں؟ آج الحمدللہ موضوع کے اندر 4 سوالات میں لے کر آئے۔ پہلے سوال علامہ صاحب سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ صاحب، اسلام سے قبل عورت کی کیا حیثیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ جب اسلام کا سورج طلوع نہیں ہوا تھا، اسلام کی کرنیں ابھی دنیا پر نہیں پڑی تھیں، تو اب اسلام کی آمد سے پہلے عورت کو جو ہے وہ بہت ہی پسماندگی اور بہت ہی جو ہے وہ کم درجے کی کوئی مخلوق تصور کیا جاتا تھا۔ عورت کو جو ہے وہ اگر یہ کہا جائے کہ پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا تو یہ بھی بے جا نہ ہوگا۔ اگر کسی گھر میں بچی پیدا ہو جاتی
تو اب وہ شخص جو ہے وہ اس بات کو اپنے لیے شرم اور عار محسوس کرتا تھا، اور جو ہے وہ یہاں تک جو ہے وہ ناگوار گزرتا تھا کہ بچیوں کو معاذ اللہ جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اب اس عورت کو کوئی جینے کا حق نہیں رہ جاتا تھا، وہ مال و دولت کی طرح، وراثت کی طرح جو ہے وہ تقسیم ہوتی تھی۔ اور بعض جو ہے وہ اتنے جو ہے وہ سخت دل افراد تھے کہ ان کے یہاں یہ رواج تھا کہ اگر شوہر انتقال کر جاتا تو اب عورت کو بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ستی ہونا پڑتا تھا، زندہ جو ہے وہ اس کو جلا دیا جاتا تھا۔ تو اسلام سے قبل جو ہے وہ عورت نام کی جو مخلوق تھی اس کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے معاملات تھے، اور اس طرح جو ہے وہ اس کو معاشرے نے حیثیت دی ہوئی تھی۔ اچھا علامہ صاحب، ایک سوال اور تھا کہ اسلام کے حوالے سے تھا، دین اسلام کے حوالے سے کہ اسلام نے کیا مقام دیا ہے عورت کے حوالے سے، جو ہے نا جو مقام دیا ہے اس مقام کے بارے میں بتائیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے چل کے ماں کی شان بھی ہم نے انشاءاللہ آپ سے پوچھنی ہے، اور پھر بیٹی کی جو شان ہے وہ بھی انشاءاللہ یہی ہمارا موضوع ہے۔ تو جی بسم اللہ۔ تو اب جب اسلام جو ہے وہ آیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کا اعلان کیا، تو اب وہی عورت جو معاشرے کے اندر کمتر سمجھی جاتی تھی اسے ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ دیا گیا۔ وہ لوگ جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، پیدا ہوتے ہی جو ہے وہ انہیں زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، ان لوگوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلیم دی، اور انہیں جو ہے وہ عورت کی اور صنف نازک کے جو احوال ہیں اس کی جو خصوصیات ہیں ان سے آگاہ کیا۔ تو نتیجتاً وہ عورت جسے جو ہے وہ اسلام سے قبل اپنے پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، اسے جو ہے وہ اسلام نے بہت مقام دیا، اس کے لیے وراثت میں بھی حصہ مقرر کیا، اس کے لیے شوہر کے انتقال کے بعد اسے شادی کرنے کا حق دیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عورت کے جو مختلف روپ ہیں ان کی جو ہے وہ فضیلت بیان کر کے عورت کو جو ہے وہ ایک بلند مقام اور مرتبہ دیا، تاکہ جس معاشرے کے اندر عورت کی عزت نہیں کی جا رہی، اب وہ معاشرہ عورت کی عزت کرے اور اسے بھی جو ہے وہ ایک اعلیٰ اور عرفہ مقام جو ہے وہ دے، جس طرح سے آدمیوں کو جو ہے وہ مقام دیا جاتا تھا۔ اچھا علامہ صاحب، آپ کے گھرانے میں کون حافظ قرآن اور عالم دین ہے، یا صرف آپ ہی ہیں؟ جی میرے جو والد صاحب ہیں وہ ماشاءاللہ حافظ ہیں، اسی طرح جو ہے وہ میرے دو چچا وہ بھی ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اور میرے جو دو کزن ہیں وہ بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ حافظ قرآن ہیں۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، انشاءاللہ آپ کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیں کرم ہے رمضان۔ رمضان کرم ہے رمضان۔ ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर। ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو حیدرآباد نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن بنام کرم رمضان میں۔ اور علی بھائی، ہم بریک سے جب پہلے گئے تھے تو ثناء ہمارے ساتھ دوسری تھی، اب ماشاءاللہ دوسری ہے، تو ذرا تعارف کروائیں اور پھر ہم نادرۃ المقبول سے مجھے بڑھنا ہے۔ جی ناظرین، آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ پہلے تو میں مہنور بہن کا شکریہ ادا کروں گا، ماشاءاللہ بہت پیاری نعت شریف وہ یہاں پیش کر کے گئی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ہماری بہن عائزہ نے، اللہ کریم ان کو برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم بہن۔
آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ تو کیوں نہ کہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء سرور کونین ہستین کے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ گزارش کرتا ہوں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ عائزہ بہن پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب وسیدنا حسین وسیدنا حسن وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ان کا منگتا ہوں، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، اور بات کرتی ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، باتیں کرتی ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ ماشاءاللہ، جزاک کی، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ماشاءاللہ۔ ان کا منگتا ہوں۔ ماشاءاللہ، بہت پیارے انداز سے عائزہ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کرا۔ یہ ہماری نعت اکیڈمی کی ٹیم کا بھی حصہ ہیں، نعت اکیڈمی کا بھی حصہ ہیں عائزہ، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جہاں جہاں دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، دینی مدارس میں نعت کی تعلیم، اللہ کریم تمام اداروں کو دن دگنی رات گیارہویں ترقیاں عطا فرمائے۔ جی انصر بھائی، آپ کے رمضان کریم جو ہے کس طرح گزرتے ہیں جناب؟ ہاں بالکل علی بھائی، اپنا رمضان تو آدھا دن تو آپ کے ساتھ گزر جاتا ہے سبحان اللہ، ماشاءاللہ سے، سبحان اللہ۔ باقی آدھا دن جو ہے وہ تعلیم مصروفیات رہتی ہیں، اس کے علاوہ پھر یہاں آنے سے پہلے یہاں کی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے، اس میں مصروفیت ہوتی ہے، باقی دن پھر روزہ، تراویح، تھوڑا بہت عبادت وغیرہ کا ٹائم مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
نے یہ مہینہ دیا ہے ہمیں تاکہ ہم لوگ وہ پچھلے 11 مہینے جو بالکل بے خبر گزارتے ہیں تو کم از کم ایک مہینہ ہے کہ جس میں اپنے آپ کو سدھار لیں، ایک سیدھے ٹریک پہ چل جائیں. تو بس کوشش یہی رہتی ہے کہ جتنا وقت ملے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کر سکیں. باقی تھوڑی بہت مصروفیات جو ہے وہ اس رمضان ٹرانسمیشن کو لے کے چل رہی ہے. نہیں، یہ جو آپ نے کہا نا کہ آدھا دن ہمارے ساتھ آپ گزارتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ آپ آئندہ جب رمضان شریف کی ٹرانسمیشن ہو تو آپ اپنا جو آدھا ٹائم جو اپنی خاتون خانہ کے ساتھ گزاریں. میں دعا دے رہا ہوں آپ کو بھائی. آپ جو ہے وہ بہت شکریہ آپ کا دعا کا. دعا دے رہا ہوں نا میں آپ کو. جی بہت شکریہ آپ کا دعا کا. دیکھیں آپ جو چیز دیکھ آزما چکے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ مجھ پہ بھی وہ آزمایا جائے. ایسا ہی بالکل ماشاء اللہ. بنیری صاحب یہاں موجود ہیں. پتہ کیا ایک بہت سپورٹ ہو جاتی ہے والدین کی، تو سپورٹ ایک ہوتی ہے، ماں کی سپورٹ ہوتی ہے. اب میں الحمدللہ 10 سال مجھے اس میڈیا کی فیلڈ میں ہو گئے ہیں. کبھی ٹرانسمیشن کے لیے صبح بھی جانا ہوتا ہے، فجر کے بعد بھی کراچی جانا ہوتا ہے، تو والدہ ماشاءاللہ خوبصورت انداز سے ایک ہوتا ہے نا. اب جیسے آپ اور ہم جب آتے ہیں تو والدہ کتنی دعائیں کرتی ہیں. تو بھائی آپ اور ہم، ہماری جو کامیابی کا جو کہتے ہیں نا کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کھاتے وہ ماں ہے بھائی. وہ بڑی دعائیں دیتی ہے. اور آج جو ہم جتنے لوگ یہاں، میری پوری ٹیم اور ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، سب کو جو ہے جو صدقہ ملا جو ہے نا دعا کا جو صدقہ ملا ہے وہ ماں کی دعا کا صدقہ ملا ہے. جو آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں، بھلے وہ ہمارے سی او ہوں یا ہمارے چینل کے ڈائریکٹر ہوں یا ہمارے کیمرہ مین ہوں، چھوٹے سے لے کے بڑے تک الحمدللہ جتنے لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں سب یہ والدین کی دعا سے الحمدللہ پہنچے. بالخصوص ماں جو الحمدللہ گھر سے جب ہم نکلتے ہیں تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے. جی انصر بھائی. جی بالکل آپ نے بہت اچھی ایک بات جو ہے وہ یہاں پہ کر دی ہے. تو میں بنیر صاحب کی طرف آ رہا تھا تو اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. بنیر صاحب کے آپ کا تعلق ایک پٹھان گھرانے سے ہے. اچھا وہاں پہ جو ہے وہ شوبیز کو، میڈیا کو اتنا زیادہ پسند نہیں کیا جاتا اس طرف. جب آپ نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا تو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ انصر یہ جو ہے نا آپ نے بڑا زبردست سوال کیا، کیونکہ حقیقت میں میری والدہ جو ہے وہ سید گھرانے سے تعلق سبحان رکھتی ہے. اللہ. تو میری والدہ جو ہے نا وہ تصویریں جو ہوتی اس زمانے میں جب ہم لوگ آئے تو یہ موبائل وغیرہ تھے نہیں، تو تصویریں ہوتی تھی تو وہ میری والدہ جو ہے نا اپنے بسترے کے نیچے چھپا کے رکھتی تھی کہ بھائی کوئی دیکھ لینا. تو میں پوچھتا تھا امی وہ میری تصویریں تھیں کہاں ہے؟ بیٹا یہاں رکھی ہیں نیچے. بولے یہاں چھپا کے کیوں رکھی ہے؟ تو دیکھ لے گا نا. تو میں کہتا یہ تو تم چھپا رہی ہو جو اخباروں میں آتی ہیں وہ اخباروں میں بھی آتی ہیں. میں نے کہا تو مقصد بہت مطلب آکورڈ سمجھتے تھے اس کو. اور جب میں نے کام کیا پھر شروع کیا، پھر میں آ کے امی سے، میں سب سے چھوٹا ہوں گھر میں، مجھ سے چھوٹا کوئی نہیں، تو پھر امی مجھ سے پیار بھی بہت کرتی تھی. تو اللہ ان کی مغفرت کرے. تو اردو تو ان کو آتی نہیں تھی، وہ گلابی اردو بولتی تھی. تو لوگ پی ٹی سی ایل فون تھا گھر میں تو اکثر وہ فون کرتے تھے، بولا تمہاری والدہ کی باتیں ہمیں بڑی چلی تھی. بولا ناصر، اما ناصر کا ہے؟ بولا بچہ ناصر گیا ڈرامے کا سبق یاد کرنے. گلابی اردو. اچھا میں اسی چیز پہ تھا کہ گلابی اردو کون سی اردو ہوتی ہے، یہ پتہ لگ گیا ہے. تو وہ مطلب اس ٹائم حالانکہ پاکستان بننے سے پہلے ہم لوگ آئے ہیں سندھ میں، ہماری سب کی پیدائش یہاں کی ہے، لیکن ہماری والدہ جو تھی وہ اردو نہیں بول سکتی تھی صحیح. تو وہ لوگ بڑے خوش ہوتے تھے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ والدہ کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا. میں نے پاکستان کے جتنے بھی چینل ہیں سب پہ کام کیا ماشاءاللہ، اور اچھا کام کیا، اللہ کا شکر ہے. سندھی میں کیا، اردو میں کیا، پشتو، سرائکی، بروئی، ہر زبان میں. حالانکہ مجھے آتی نہیں ہے وہ زبانیں، لیکن اسکرپٹ ملتا ہے ہم یاد کر کے. اگر میں ایک چیز یہاں پہ، چونکہ یہ بہت خاص بات ہے کہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ ایک ایکٹر جو ہے وہ مختلف زبانوں کے اندر کام کرے. یعنی اپنی زبان تو چلے ہر ایک کو آتی ہے، ایک دو زبانیں اور جو آسان ہیں وہ ملا لی جاتی ہیں، لیکن ہر زبان کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے کام کرنا. اگر بنیر صاحب میں آپ سے کہوں کہ کوئی ایک جملہ مختلف زبانوں میں بول کے دکھا دیں. آج ہمارے ناظرین مختلف زبان بولنے والے ہمیں دیکھتے ہیں، مختلف شہروں سے لوگ دیکھتے ہیں، یا ایک کام کرتے ہیں رمضان کی ہی مبارکباد ایک جملے میں تمام تر زبانوں میں آپ. یہ تو بہترین ہو جائے گا. نن درشتم روزہ او زخپل حاضرین تدا مبارکی ورکم چه درشتم روزہ مبارک شا. آج ٹہموں روزہ ہے ما تمام حاضرین آئی ناظرین کے مبارکباد اندس کے لکھ آبادائیں. آج 23واں رمضان ہے اور میں تمام دوستوں کو 23ویں رمضان کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. صحیح. یہ تو ماشاءاللہ آپ نے ساری زبانوں میں، جیسے رحمان کو بھی سمجھا دیا، امان کو بھی سمجھا دیا ہے، شاکر بھائی کو بھی، سہیل کو بھی، سب کو ماشاءاللہ ان تمام لوگوں کو آپ نے ساری زبانوں میں ماشاءاللہ سمجھا دیا کہ بھائی یہ
علی بھائی بھی بولتے ہیں ساری زبانیں تو ان کو ساری زبانیں آ جاتی ہیں. علی بھائی علامہ صاحب موجود ہیں, کیا سوال لے کر آئے؟ علامہ صاحب آج کا سوال تھا کہ ماں کا مقام, اور کیونکہ والدہ کی بات چلی, میں یہاں پر ایک تذکرہ کرنا چاہوں گا. ہمارے حیدرآباد نیوز کے CEO صاحب ہیں اپنا جناب محترم لطیف نیازی صاحب, ان کے والد گرامی ہیں محبت خان نیازی, اللہ کریم ان کے بخشش اور مغفرت فرمائے, اللہ کریم ان کو جنت اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور اللہ کریم آپ کی بھی والدہ محترمہ جو بھی مرحومین ہیں اللہ کریم تمام مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرمائے. جی علامہ صاحب, والدہ کا کیا مقام؟ اس طرح سے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ جب اسلام کی کرنیں جو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچی تھی, تو اب جو عورت ماں کہلائی جاتی تھی تو اس کا بھی جو ہے وہ مقام نہیں تھا جو آج جو ہے وہ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت ماں کے عورت کو یہ مقام عطا فرمایا, اور اس کا یہ مقام بیان کیا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ آقا یہ ارشاد فرمائیے کہ مجھ پر میرے والدین میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں کا. انہوں نے پھر عرض کی کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا ماں. اسی طرح تیسری مرتبہ انہوں نے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھ پر تیری ماں کا حق سب سے زیادہ ہے. اور پھر چوتھی مرتبہ میں آپ نے فرمایا کہ اس 3 مرتبہ کے بعد آپ نے چوتھی مرتبہ میں باپ کا نام لیا. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ماں کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ باپ سے کتنا بلند و بالا ہے. مجھے ماں کا جب آپ ذکر کر رہے ہیں تو حضرت ویسے کرنی کا مجھے یاد آ رہا ہے, اگر وہ بھی کچھ اس میں شامل کر لیا جائے تو. جی, حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور علیہ السلام کے بہت بڑے عاشق تھے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے تھے, لیکن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے اس میں جو رکاوٹ تھی وہ فقط یہ تھی کہ ان کی والدہ جو ضعیف اور کمزور تھیں تو وہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ جب خدمت پر بیٹا مامور ہے تو اب وہ ماں سے محبت بھی کرتا ہے, تو اب جہاں بھی اسے جانا ہے تو ماں کی اجازت کے بغیر وہ نہیں جا سکتا. تو جب وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ کرتے اور والدہ سے اجازت لیتے تو والدہ کی طرف سے اجازت نہ ملتی, تو یہی معاملہ جو ہے وہ بار بار ہوتا. اسی وجہ سے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مقام صحابیت حاصل نہ کر سکے, لیکن حضور علیہ السلام نے ان کے اس جذبہ صادق کو اور ان کے اس سچے عشق کو اس طرح ہمارے سامنے بیان کیا کہ آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو وصیت فرمائی. حضرت علی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد وہاں اس شہر میں پہنچے, اور حضور علیہ السلام نے جس طرح فرمایا تھا کہ فلاں فلاں شخص تمہیں اس طرح کا ملے گا, اور جب تمہیں وہ شخص ملے تو اب تم اس سے جو ہے وہ میری امت کے حق میں دعا کروانا. تو وہ اس مقام پر پہنچے, یعنی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر پہنچے, اور وہاں جو علامتیں بتائیں تو وہ وہی علامتیں تھیں جو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علامتیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تھیں. پھر ان لوگوں نے حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ سے جو ہے وہ دعا کروائی. تو یہ والدہ کی خدمت کے سلسلے میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام ملا کہ وہ جید صحابہ کرام جو خلفائے راشدین میں شمار ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ جا کر اویس قرنی سے جو ہے وہ دعائیں کروا رہے ہیں, اور حضور علیہ السلام جو سید الانبیاء ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ اویس قرنی سے جا کر دعا کروا. اللہ اللہ سبحان اللہ. اچھا صاحب ایک سوال اور تھا کہ بیٹی کا کیا مقام؟ بیٹی کو اسلام نے اور حضور علیہ السلام نے یہ عزت دی, یہ مقام دیا کہ روایت میں آتا ہے کہ جس شخص کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اب اگر کسی کے دل میں بیٹی کی پیدائش سے جو ہے وہ کوئی وسوسہ کوئی خیال آتا ہے تو اس کے لیے روایت بڑی زبردست ہے کہ جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ اس گھر کے اندر تم لوگ جاؤ اور وہاں جا کر یہ اعلان کر دو کہ اس گھر میں بیٹی کے پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک تم لوگوں کی مدد فرمائے. ناظرین, یہاں پہ چونکہ وقت بھی ہمارے پاس کم ہے, افطار کی رقم بڑھیں گے, تو بنیری صاحب سے درخواست کروں گا کہ جاتے جاتے بہت سے نوجوان ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان میں جذبہ ہوتا ہے کہ انہیں اس فیلڈ میں آنا ہے, تو بطور سینئر کیا مشورہ دینا چاہیں گے ان کو, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس سینئر سے یہ مشورہ ہے کہ پہلے اپنی تعلیم کی مکمل کریں, کیونکہ تعلیم بہت ضروری ہے, اور جب تعلیم مکمل کریں پھر وہ آئیں اور عزیر اور
غیر دفیع کی اکیڈمی میں داخلہ لیں اور ایکٹنگ سیکھیں، کیونکہ یہ ایکٹنگ جو ہے نا یہ ایسی نہیں ہے کہ بھائی جا کے آدمی کرنا شروع کریں، تو سیکھنا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور بڑوں کا احترام کریں، سب سے پہلی چیز جیسے اب ہمارے قرآن اور ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ ماں کی باپ کی خدمت کریں، ان کا شفقت، ان کا پیار تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو کتنا بڑا اجر رکھا ہے کہ ماں کو اگر آپ اور باپ کو اگر آپ مسکرا کے دیکھتے تو آپ کو حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے دین کا حصہ ہے، اپنے بڑوں کا احترام کرنا، تو یہ جناب آپ کا بہت بہت شکریہ انس صاحب، اور علامہ صاحب آپ کا بھی، عائزہ بہن آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین انشاءاللہ کل نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے نعت خوانوں کے ساتھ اور نئی فضیلت رمضان کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی اور میرے کو جناب انصف قریشی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ کریم آپ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ آپ دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ الہ العالمین، ہمارا یہاں بیٹھنا، دین سیکھنا اور دیگر باتیں سیکھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین، اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو اسے معاف فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ جو تو نے ہمیں ماہ مبارک اور مبارک دن عطا فرمایا، الہ العالمین اس کے طفیل ہمیں اپنی بارگاہ کا قرب اور تقوی عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں جو نیک جائز مرادیں ہیں ان پہ نظر رحمت فرما۔ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، جو سننے والے ہیں، ان کی کوئی نیک جائز مراد ہے، الہ العالمین تو ان سب پر نظر رحمت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔ رمضان کرم ہے رمضان۔ برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف۔ برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور۔